शहर में मौसम के बदलते तेवर, सूरज की किरणें तेज, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78%, हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नफ्तसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी की और दूध की सबील का इफ्तिताह किया। महफिल नात में मारूफ नात खान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। ज़ायरीन के लंगर न्याज का भी वसी इंतजाम। दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए। सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 6 SP समेत 3800 एहलकार तैनात। दरबार और युद्धनुमा की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी मामूर। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 900 वार्डन्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। CTO अमारातर का उर्स दाता साहब के मुख्तलिफ डाइवर्शंस पॉइंट्स का दौरा किया गया। मुतबादिल लूट्स और पार्किंग इंतजाम का जायजा। बिलावल भुट्टो का हजरत अली बिन उस्मान हज फेरी के लिए गहरी अकीदत का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है हजरत दाता गंज बख्श का मोहब्बत, रावदारी और इंसानियत के एहतराम का पैगाम लाजवाल है। आपकी तालीमात आज भी लाखों दिलों को मुनव्वर कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम खरीदारों के लिए शफाफ तरीक़ाकार राइज कर रही है। वज़ीर आज़म का मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मईशत की मजबूती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। रियलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग करके निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई। PDMA की हुकूमत आने पर अदम इस्तेहकाम आया। मुल्क में 70% खरीदो फरोख्त बंद हो चुकी। 16 लाख सरमायादार मुल्क छोड़ चुके हैं। शाह आलम मार्केट बोर्ड का 28 अगस्त की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर ख्वाजा आमिर कहते हैं कमिश्नर लाहौर और रीजनल टैक्स चीफ FBR के साथ मुलाकात में ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। FBR हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है कि ताजरों को जर्नल टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं की अपोजिशन जमातों से राब्ते। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और एहसन इकबाल की तरफ से अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दी गई। लीगी रहनुमाओं ने तफसीलात से मियां नवाज शरीफ को आगाह किया। नून लीगी सदर सियासी और माशी सूरत हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती सियासत दम तोड़ने लगी। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ज़ेर हिरासत। कारकुनान की कोई हदायत नहीं मिली। हफ्तावार एहतजाज खटाई में पड़ गया। ये रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। दूसरा मामला है कि रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं हर सूबे का ये आइनी और कानूनी हक है कि वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। पाकिस्तान की रेड लाइन मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार है। 9 मई के जिम्मेदारान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फिर वाज़ेह कर दिया। बोले मईशत बिजली का स्विच नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे।
PTI کے ڈس انفارمیشن سیل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے ڈس انفارمیشن سیل چلانے کی تصدیق ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تنقیدی نشتر کہا، نفرت اور انتشار کی سیاست اچھی نہیں، پارٹی پر قبضے کی جنگ میں ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لاہور میں نئی 5 تحصیلوں کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال، نیاز بیگ، شاہدرہ، جلو، نشتر اور صدر کو تحصیل بنانے کا فیصلہ۔ نئی تحصیلوں کی منظوری صوبائی کابینہ سے لی جائے گی۔ شہر میں تحصیل رائے بینڈ، تحصیل سٹی، تحصیل شالامار، تحصیل کینٹ اور تحصیل ماڈل ٹاؤن موجود۔ اعلیٰ بیوروکریٹس کے اہل خانہ کے لیے الاؤنسز کی منظوری۔ دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو الاؤنسز ملیں گے۔ ہاؤس رینٹ، اسپیشل الاؤنس، میڈیکل یوٹیلٹی اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ جہاز کے اندر تصویر اور ویڈیو بنانے پر PIA حکام کا نوٹس۔ دوران پرواز جہاز میں تصویر اور ویڈیو بنانے پر پابندی عائد۔ پاکستانی ایویشن رولز کے مطابق جہاز کے اندر دوران سفر فوٹوگرافی کی اجازت نہیں۔ طیاروں میں سفر محفوظ بنانے کے لیے فوٹوگرافی پر ممانعت ہے۔ ایپسیٹ کے زیر اہتمام انٹرپرینوریل ایکسپو 2024 کا انعقاد۔ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین PHEC پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیف کی شرکت۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور سینئر رہنما MQM مصطفیٰ کمال بھی شریک۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی تقریب میں شریک۔ سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور وفود کی بھی شرکت۔ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین ایپسیٹ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی۔ Documentary says that objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. ایکسپو سی پاکستان طلباء کے لیے تعلیمی صلاحیتوں کو منوانے کا پلیٹ فارم ہے۔ ایکسپو میں پیش کیے جانے والے آئیڈیاز گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا خطاب۔ کہا، سپیریئر یونیورسٹی کے بڑے ایونٹ کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں، نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا میڈم سمیرہ کو کہ اتنا اچھا آئیڈیا انہوں نے شروع کیا، اور سپیریئر یونیورسٹی نے اور پھر چودھری رحمان صاحب نے جو لیڈرشپ رول دیا، اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ ایک پودا جو 2016 میں شروع ہوا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی اور یونٹی کا کلچر پیدا کیا۔ نوجوان نسل ہمارا عظیم اثاثہ ہیں جو معاشی حالات بدل سکتا ہے۔ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا خطاب۔ کہا، ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طلبہ ایکسپو سی پاکستان میں اپنے آئیڈیا سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی، فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا بالکل۔ اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان۔ ایپسیٹ تعلیمی اداروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا۔ ایکسپو سی پاکستان کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سینئر رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، بچوں کو تعلیم دے کر ہی پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت خراب ہے تو سب کو دھکا لگانا پڑے گا۔ Work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the Education Minister of Punjab and God will help you. Because میرا یہ ماننا ہے کہ ہم آگے جائیں گے،
There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. But inshallah, record this statement that after year number 1 of this government, ہمارے بورڈز بھی انشاءاللہ آغا خان بورڈ کے لیول پہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ پنجاب کے تعلیمی معیار کو بین الاقوامی معیار کا بنا رہے ہیں. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا یونیورسٹیز کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے. آئندہ برس سے امتحانات میں AI ٹیکنالوجی والے کیمرے استعمال کریں گے. طلباء کے لیے 25 ارب کے وظائف لا رہے ہیں. اس سال 157 یونیورسٹیز آر پارٹیسپیٹنگ. تو جب چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور الحمدللہ، تو میرے تو دل میں اوپننس کا ایشو ہی نہیں رہا تھا. مجھے اپنی ٹیم کو کنونس کرنے میں سال لگ گیا، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے. ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. چیئرمین BOG یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے کہا آج ہمارے ساتھ 150 یونیورسٹیز ہیں. 2 لاکھ IT پروفیشنلز کی ضرورت ہے، جبکہ داخل 200 سے زائد نہیں کر سکتے. Congratulate Pakistan Private Universities Association for organizing this expo and its invaluable contributions for providing this unique platform for students of entrepreneurship from Pakistan universities to display their capacity, their works, and to express their creative ideas. ترکیہ حکومت ریسرچ اور آنٹرپرینورشپ پر کام کر رہی ہے. ترکیہ کی کونسل جنرل کا سی پاکستان ایکسپو سے خطاب. کہا گزشتہ سال ترکیہ نے 150 پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس دیں. پاکستانی طلباء کو ترکیہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے مواقع فراہم کر رہیں گے. ایکسپو سینٹر میں آنٹرپرینوریل ایکسپو کا شاندار انعقاد. 100 نیشنل اور 7 انٹرنیشنل طلباء کے اسٹالز توجہ کا مرکز بن گئے. شرکاء نے طلباء کے آئیڈیاز کو خوب سراہا ہے. سی پاکستان ایکسپو کے سپیریئر کمیسڈ اور ایپسپ کا اشتراک سر فہرست ہے. بالکل، ایکچولی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس کی جو ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے اینیولی، ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا. لائک کوئی کمپلیکسٹی نہیں، ایک یوزر فرینڈلی ہم نے موبائل اپلیکیشن بنا دی. ایس کاؤنٹ ڈیجیٹل ٹیکس پارٹنر کے نام سے ہماری موبائل اپلیکیشنس ہیں اور بآسان یا بہت ہی آسان اپنی ریٹرن فائلنگ کر سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کو اس وقت انٹرپرینرز کی نیڈ ہے، بزنس مین کی نیڈ ہے، اور اسی لیے یہ جو سی پاکستان نے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ورلڈ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ کے تھرو جو ہے نا ایک یہ ایکسپو کروایا ہے. پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات کا اعتراف. پنجاب گروپ آف کالجز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر سہیل افضل کا نام بھی تعلیمی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں شامل. گزشتہ روز گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے پروفیسر سہیل افضل کو ان کی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا. LDA اسپورٹس کمپلیکس گلبرگ میں 2 روزہ شطرنج مقابلے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا چیس مقابلوں کا انعقاد احسن اقدام ہے. گیم میں بچوں، بڑوں اور فیملیز کی دلچسپی سے خوشی ہوئی. شاہد افریدی نانا بن گئے. شاہین افریدی اور انشا افریدی کے ہاں بیٹے کی پیدائش. شاہین شاہ افریدی نے بیٹے کا نام علی یار رکھا. کھلاڑیوں، مینجمنٹ اور PCB کی جانب سے شاہین شاہ افریدی کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. شائقین کا بھی خوشی کا اظہار. اور چودھری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور محمد توقیف فاتح رہے. دوسرے میچ میں میاں شہباز اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے. تیسرے میچ میں رانا مقصود اور سخی سرور نے فتح سمیٹی.